دیے عصمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو۔ ایک اور آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، ہم اس میں بہت جان بوجھ کر کوتاہی کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ سحری آخری وقت میں کرنی چاہیے جب سحری بند ہونے والی ہو، اور افطاری بہت جلدی کرنے چاہیے، جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً ٹھک کر کے کھجور منہ میں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا، سحری آخری وقت میں کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ سری پکائی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سری کا گوشت پسند کیا کرتے تھے۔ 4 شخصیات وہاں بیٹھی ہوئی تھی جو سری کھا رہی تھی روزہ رکھنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں سری کا گوشت کھا رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کھانا بند کریں، میں اذان دے دوں۔ یہ کہہ کر بلال چلے گئے۔ ایک انصاریہ عورت تھی مدینہ میں، اس کے گھر کی چھت اونچی تھی، اس پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے تاکہ آواز چاروں طرف اچھی طرح پہنچ جائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر چڑھ گئے، اذان دینے لگے۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ یار پتہ نہیں حضور نے کھانا بند کیا ہوگا یا نہیں، پہلے ایک دفعہ دوبارہ دیکھا ہوں، اگر بند کر دیا ہے تو اذان دیتا ہوں۔ دوبارہ اترے، آئے، دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تناول فرما رہے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی فرمایا یا رسول اللہ قد اصبحت، واللہ قد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے۔ حضور نے ایسے ہاتھ کھینچ لیا، کہا اللہ تیرا بھلا کرے، ابھی صبح کہاں ہوئی تھی، اللہ نے تیری قسم کی ایسی لاج رکھی، اللہ نے فوراً صبح کر دی ہے، ابھی حالانکہ صبح ہونے میں وقت تھا، تیری قسم کی وجہ سے اللہ نے ایسی لاج رکھی، صبح جلدی کر دی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر بلال قسم نہ کھاتا، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے صبح ہوتی ہی نہیں۔ اس سے بہرحال یہ پتہ چلا حضور بالکل آخری وقت میں سحری کرتے تھے، اور افطاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھجور لے کر یوں بیٹھ جایا کرتے تھے، منہ کے قریب کر کے، یوں رکھ کر نہیں، برتن میں رکھ کر نہیں، ہاتھ میں پکڑ کر منہ کے قریب کر کے یوں بیٹھے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کھجور سے روزہ کھولتے تھے، اگر کھجور نہیں ہوتی تھی تو دودھ کی لسی جس کو جھارا بولتے ہیں اس سے روزہ کھولا کرتے تھے، اگر یہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے کھولا کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے یہاں نمک سے کھولنے کا رواج ہے یہ ہماری سنت ہے، حضور کی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھجور پکڑ کر بیٹھے تھے، ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دیتے تھے، وہ اونچی جگہ پر چڑھ جاتا تھا، پہاڑ ہوتا پہاڑ پر چڑھ جاتا، اگر کہیں ایسی جگہ پر ہوتے کوئی اونچی عمارت ہوتی اس پر چڑھ جاتا، چڑھ کر سورج کو دیکھتا رہتا، جیسے ہی سورج کا آخری کنارہ ڈوبتا وہ وہیں سے آواز لگاتا تھا زور سے، قد غربت قد غربت، بس یہ آواز آتی تھی قد غربت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ادھر اذان ہو چکی ہوتی ہے، ہماری اب تک لمبی لمبی دعائیں لگی پڑی ہوتی ہیں، کیوں؟ ہم نے سن رکھا ہے سحری افطاری کے وقت میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور یار ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی وقت پہلے کر لو، سنت کو ذبح کر کے ہی اس سنت پر عمل کرنا ہے کیا؟ جتنا جلدی ہو سکے، غروب ہو ٹھک کر کے فوراً افطار کرو، مسجد کی اذان کا بھی انتظار نہ کرو، مسجد کے اعلان کا بھی انتظار نہ کرو، اگر ٹائم ٹیبل موجود ہے، ٹائم ہوتا ہے، بلا تاخیر، کسی مسجد کے ملا کا انتظار نہ کرو، فوراً کھولو، یہ سنت ہے۔ یہ جو انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، دیر کرتے رہتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس سنت کے خلاف کرنے کی نحوست کیا ہے؟ آج ہم طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہے، کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے لا تزال امتی حتی تعجل الافطار وتأخر السحور، میری امت اس وقت تک بھلائی پر گامزن رہے گی جب تک سحری دیر سے کرے گی اور افطار جلدی کرتی رہے گی۔ جس دن انہوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا اللہ ان سے خیر اٹھا لے گا۔ آج ہم سے خیر اسی وجہ سے اٹھتی جا رہی ہے، کہیں مہنگائی کا عذاب ہے، کہیں
اولے پڑ رہے ہیں، بارشوں سے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہر چیز، ہر عذاب، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے عذابات آفتیں کیوں آ رہی ہیں؟ ہم نے ان سنتوں کو ہلکا سمجھ لیا ہے، ہم نے یہ نظریہ بنا، سنت ہی تو ہے، عمل کر لیں گے تو ہمارا پیدا نہ کرے نہ صحیح نہیں، اس کی نحوست بھی تو پڑے گی اگر ہم سنت کو چھوڑیں گے۔ اب یہ موقع ہے رمضان کا، اس سنت کو ضرور زندہ کرو۔ دیکھو اس میں تو صاف کلیئر الفاظ ہیں کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک سحری دیر سے کرے گی، افطار جلدی کرے گی، اور اگر ہم الٹ کریں پھر اس کا مطلب بھلائی اٹھ گئی نا۔ اگر ہم بھلائی دوبارہ لانا چاہتے ہیں تو اس سنت پر عمل کریں۔